قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے متعلق جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان میں نوح انسانی کے لیے ہدایت اور پیغام ہے۔ کوئی واقعہ بھی مفہوم اور معنی سے خالی نہیں۔ ان میں ایک مشہور و معروف واقعہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ہے، جسے سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اپنے کارخانے مشیت میں رونما ہونے والے حادثات میں سے چند ایک پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اس روئے زمین پر آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہ آئی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع بحرین پر ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ انہیں اس شخص سے ملاقات کرنی ہے تاکہ انہیں جو غیر معمولی علم عطا کیا گیا ہے اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس بندے کا نام خضر ہے، ان سے آپ کی ملاقات ایک صورت میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مچھلی اپنے توشیدان میں رکھ لیں اور سفر پر نکل پڑیں۔ جس مقام پر یہ مچھلی گم ہو جائے گی اسی مقام پر وہ شخص آپ کو ملے گا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو اپنے زنبیل میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لے کر اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے جب آپ ایک دریا کے ساحل پر پہنچے تو آرام کرنے کے لیے وہاں کچھ دیر لیٹ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ اچانک وہ مچھلی ٹوکری میں تڑپنے لگی اور اچھل کر اس دریا میں چلی گئی۔ آپ کے خلیفہ حضرت یوشع نے دیکھا کہ وہ مچھلی جس جگہ پر گری وہاں سے پانی ساقط ہو گیا اور ایک راستہ بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع انہیں یہ عجیب واقعہ بتانا بھول گئے اور دونوں حضرات آگے چل دیے۔ جب دوسرے دن یاد آیا تو حضرت یوشع نے آپ کو سارا واقعہ سنا دیا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہی مقام تھا جہاں اس مرد صالح سے ملاقات ہونی تھی۔ لہٰذا آپ دونوں حضرات واپس اسی راستے پر لوٹے اور اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک چٹان پر چادر اوڑھے ایک شخص بیٹھا ہے۔ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور اپنا تعارف کروانے کے بعد فرمایا کہ مجھے آپ وہ خاص علم سکھا دے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت خضر نے کہا، اے موسیٰ، یہ ممکن نہیں کیونکہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا اور کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تو پھر ایک شرط ہے، جب تک آپ میرے ساتھ رہیں گے اسی معاملے میں مجھ سے سوال نہیں کر سکتے جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت بیان نہ کر دوں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط کو منظور کر لیا اور دونوں بزرگ اس ساحل کے راستے پر چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ ایک مقام پر پہنچے جہاں ملاح لوگوں کو کشتی پر سوار کر رہا تھا تاکہ وہ لوگوں کو دریا پار کرا سکے۔ جب اس ملاح نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، لہٰذا اس نے آپ دونوں سے کوئی کرایہ نہ لیا اور اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی چلنے لگی اور دریا کی لہروں کے درمیان پہنچی تو حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ ڈالا جس سے کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس ملاح نے آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اور بدلے میں آپ نے اس کی کشتی توڑ ڈالی، یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔ اس پر حضرت خضر نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر پاؤ گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ میری اس غلطی کو درگزر فرما دیجئے، میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ بہرحال کشتی ایک ساحل کے کنارے پر رکی، لہٰذا دونوں حضرات اتر گئے اور آگے چل دیے۔ راستے میں انہیں ایک بچہ نظر آیا جو کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور اس بچے کی گردن مروڑ کر اسے قتل کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے اور غصے میں بولے، یہ آپ نے کیا کر ڈالا؟ آپ نے ایک معصوم نفس کی جان لے لی۔ حضرت خضر نے کہا، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر پاؤ گے
لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہوئے اور فرمایا بس آخری مرتبہ میری غلطی کو نظر انداز کر دیجئے، اگر میں نے دوبارہ کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا بلکہ میں خود ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پھر دونوں حضرات آگے چلے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ طویل سفر کرنے کی وجہ سے دونوں تھک چکے تھے، لہٰذا آپ دونوں اس گاؤں میں موجود لوگوں کے دروازے پر گئے اور درخواست کی کہ انہیں وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ دے دے، مگر اس گاؤں کے لوگوں کے اندر سے رحم و انسانیت کا جذبہ ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے راہگیر کی مدد کرنے کے بجائے انہیں پناہ اور کھانا دینے سے انکار کر دیا اور انہیں وہاں سے دھتکار دیا۔ جب وہ اس گاؤں سے جانے لگے تو حضرت خضر نے دیکھا کہ وہاں ایک مکان ہے جس کی دیوار پرانی ہو گئی تھی اور وہ جھکی ہوئی تھی، وہ دیوار بہت جلد گرنے والی تھی، لہٰذا حضرت خضر نے بڑی محنت سے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا بستی والوں نے نہ ہی ہمیں پناہ دی اور نہ ہی مہمان نوازی کی، اس کے باوجود آپ نے ان کی یہ دیوار سیدھی کر دی، آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے بدلے ان سے کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ لہٰذا حضرت خضر نے فرمایا اب تمہارا اور میرا راستہ الگ ہوتا ہے، افسوس کہ تم صبر نہ کر پائے، لیکن میں تم سے جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے ہیں۔ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملاح اپنی کشتی لے کر ایک ایسی جگہ سے گزرنے والا تھا جہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی اور وہ ان علاقوں سے گزرنے والے ہر کشتی کو ضبط کر لیتا تھا، مگر وہ کشتی جس میں کوئی نقص ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ اس علاقے سے گزریں گے تو اس کشتی میں نقص ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ ان سے وہ کشتی نہیں چھینے گا اور انہیں چھوڑ دے گا، اور اس طرح اس غریب ملاح کا روزگار بچ جائے گا، اور وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر ایک بدکار شخص بننے والا تھا جو کفر اور سرکشی کرتا اور اپنے ماں باپ کے لیے آفت بن جاتا، لہٰذا بحکم الہی میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں، اور اب اللہ بدلے میں انہیں ایک نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ اور وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے جو 2 یتیم بچوں کی وراثت ہے اور جسے اس کے باپ نے وہاں دفن کروایا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، مگر اب وہ خزانہ محفوظ ہے، اور جب وہ یتیم بچے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ انہیں مل جائے گا، اس طرح وراثت ان کے اصلی حقدار تک پہنچ جائے گی۔ اور یہ سارے کام میں نے خود اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ وہ خاص علم تھا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے جو حضرت خضر کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ظاہری نگاہ جو دیکھتی ہے وہ اس سے اپنی مرضی کے نتائج اخذ کرتا ہے، در حقیقت کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی وہ مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری کا کوئی نہ کوئی پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی معاملہ پیش ہو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور ہمیشہ صبر و شکر کرتے رہنا چاہیے۔